بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج نیوز ون ٹی وی آپ کو نعمت اللہ شاہ ولی کے اشعار کی روشنی میں بتانے جا رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ وقت کیا ہوگا اور یہ جنگ کب ہوگی؟ کون کون سے ممالک اس جنگ میں شامل ہوں گے؟ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے۔ ہم آپ کو اشعار کا ترجمہ کر کے بتائیں گے اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبریاں چھپی ہوئی ہیں۔ ہم 1965 کی جنگ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر اشعار چل رہے ہوں گے، ہم صرف ان کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کے اس شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ یہ 1965 کی جنگ کی بات ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں اس بے قراری اور اضطراب کے وقت ذات باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں گے۔ 17 دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نذرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرفروب ہوں گے۔ اب 17 دن کی جنگ جانتے ہیں کون سی جنگ ہے؟ 1965 کی۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ 900 سال پہلے ایک بزرگ اللہ ان کو دکھاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ 17 دن کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد وہ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود ہی اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ جنرل ایوب کے بارے میں ہے۔ جنرل ایوب نے پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس کی ہیں کسی نے نہیں کی۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1965 کی جنگ بھی جیتی، لیکن اس کے بعد بھٹو کے کہنے پر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جو ایک تحریک لوگوں نے چلائی ان کو اتار دیا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے کہ جن میں اسلام کا نعرہ بلند رہے گا، بعد ازاں ایک سخت قہر نازل ہوگا۔ 1947 سے 1970 تک یعنی یہ 23 سال اور اس کے بعد 1971 میں اللہ کا عذاب جو پاکستان کے اوپر آیا، جو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آگے وہ فرماتے ہیں اگلے اشعار میں اللہ کی طرف سے ایک بڑا قہر سزا کے طور پر آئے گا اور اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیجئے 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی پیشن گوئی۔ ایک اسلحہ بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان بڑی بے رحمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے۔ ایسٹ پاکستان کے اندر سب نے یہ حال دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشرق یعنی مشرقی پاکستان کے نام سے وہ کھل کر بتا رہے ہیں فریب سے تباہ ہو جائے گا مکتی باقی۔ اور پھر دیکھا ہے اور مغرب والے مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت روئیں گے۔ آج بھی پھر اس کے بعد حبیب جالب کا بھی شعر ہمارے پاس ہے۔ انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، پوچھنا اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے وہ بہت ہی اہم چیز بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شہر، ایک بہت بڑا مقتل گاہ بن جائے گا اور گھر گھر کربلا برپا ہوگی۔ یہ ایسٹ پاکستان کے اندر ڈھاکہ کی صورتحال کا نقشہ وہ کھینچ رہے ہیں۔ اب جو ہم اہم ترین چیزیں شروع ہو رہی ہیں وہ آپ غور کیجئے کہ 900 سال پہلے کیسے کہی گئیں۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بے حد مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے۔ حکام رشوت لیں گے، اپنے فرائض سے سستی اور غفلت برتیں گے اور تعویلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے۔ علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھدار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کر صرف روئے گا، اور عوام الناس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کی محفلوں میں مست ہوں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چھپانے کے لیے شرعی ہیلے گڑیں گے۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ دین اسلام کے احکامات یوں مٹ جائیں گے کہ جیسے شمع بجھ جاتی ہے۔
عالم جاہل بن جائیں گے اور جاہل عالم بن بیٹھیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسند پر جاہل ترین لوگ براجمان ہوں گے، جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے۔ اگر قاضی کو چند سکے رشوت کے طور پر دو گے تو وہ شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارا معاملہ طے کر دے گا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ پریڈکشن جو کہ اصل لڑائی ہونے جا رہی ہے۔ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سوویت یونین اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، چترال، ناگا پربت اور چین سے ملحقہ علاقہ جات اور تبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی۔ اب آپ غور کیجئے، تمام علاقوں میں انڈیا کی سازشیں چل رہی ہیں اور وہ اس کو پاکستان کا نقشہ بھی نہیں کہتے۔ اب یہاں پر ہے اصل کہانی۔ اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہو جائے گی، ایک فساد برپا ہو جائے گا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلم غازی اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے۔ یہ غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ کہا جا رہا ہے منگول فوجیں شمال سے آئیں گی مدد کرنے کے لیے، ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے۔ یہ غزوہ 6 سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا کہ جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا۔ یہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی 6 سال جاری رہے گی۔ اہل کابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روک سکیں۔ سرحد کے غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزے گی کہ جیسے قیامت برپا ہو رہی ہے اور وہ ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے والہانہ نکل آئیں گے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ٹائمنگ کیا ہوگی۔ یہ جنگ بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی اور اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے۔ ایک بار خون بہنا شروع ہو گیا تو دریائے اٹک کا پانی 3 بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا۔ اس کے بعد مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے، کشمیر فتح کر لیں گے اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقے اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ ترک، عرب، ایرانی اور ویسٹ ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے۔ عثمانی، ترک، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ دین اور ایمان کے تمام بدخواہ دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائیں گے۔ غربستان کا بادشاہ یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے، تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی کہ جو کسی کے وہم و گماں میں بھی نہ ہوگی۔ اے میرے بھائی، میں 40 سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں، یعنی غزوہ ہند کے بعد 40 سال تک ہماری حکومت ہوگی اور ہندوستان میں 40 سال اسلام کا غلبہ رہے گا۔ اس کے بعد ایران کے شہر اصفہان سے دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ جو اشعار کا ترجمہ کیا گیا ہے حقیقت ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی پریڈکشن پوری ہونی ہے اور غزوہ ہند کو ہو کر رہنا ہے، ہم غازی بنے یا شہید۔